الرحمن الرحیم، میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج بڑی ایک اہم سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ سردار فیصل صاحب بڑے سینئر تجزیہ کار اور بڑے سینئر جرنلسٹ، اڈیالہ جیل میں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں موجودہ کرنٹ، کل سے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر گیٹ نمبر 5 پر دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس گیٹ کے تالے کی چابی تک بھی ان کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تالا کس وقت کھلتا ہے، خان گھنٹوں میں باہر آتا ہے یا سیکنڈوں میں آتا ہے۔ اس حوالے سے سردار فیصل صاحب سے میں پوچھتا ہوں، سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے چینل کے لیے۔ اچھا، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد علی امین صاحب جو ہے وہ کل اڈیالہ پہنچے، اور ان کو کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی ملاقاتیں ہوں، بلکہ جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ باور کروا رہا تھا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بات کروں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جان بوجھ کے علی امین نہیں جا رہے اور وہ کسی عدالت میں، بلکہ عدالت کی طرف رخ نہیں کر رہے کہ آپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کیونکہ خان صاحب افغانستان کے حوالے سے ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی کہ میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے باتیں شروع ہوئی، پی ٹی آئی نے کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کافی حد تک اور کافی زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا علی امین کے اوپر کہ جی کہا یہ جا رہا تھا دبی الفاظ میں کہ جی وہ کمپرومائز ہیں اور وہ جان بوجھ کے خان صاحب سے نہیں مل رہے کہ نیا اگر کوئی حکم آیا تو مجھے ماننا پڑے گا، ساری چیزیں تھی۔ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے علی امین صاحب کل پہنچے اڈیالہ کے باہر، اور اڈیالہ کے باہر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، مختلف صحافیوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ آج دوبارہ سے وہ اڈیالہ کے باہر موجود ہے۔ جو یہ چابی والی بات ہے، ظاہر ہے چابی سے ہی تالا کھلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ چابی جو تالا ہے اس کی چابی علی امین کے پاس پہنچی ہے نہیں پہنچی، پہنچ بھی سکتی ہے، اچھا، پہنچ بھی سکتی ہے۔ خبر دے رہی ہیں دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ کسی بھی وزیر اعظم ایک ملک کے اندر وزیر اعظم کے بعد وزیر اعلیٰ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، صوبائی سیٹ اپ کی بات کر، ٹھیک ہے۔ اور علی امین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو گپ شپ ہے، جو ان کا ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، اور بڑے لوگوں کی سے میری جو مراد ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے علی امین مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ بات بنانے میں اور منانے میں دو مختلف چیزیں، میم اور بے کا فرق ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے بات بنانا اور ایک ہوتی ہے منانا۔ اگر منانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بات بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ دوسرا نمبر، اڈیالہ جیل سے بنی گالہ کی طرف بھی کچھ روانگیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا بنی گالہ میں بھی کوئی جشن وغیرہ؟ دیکھیں کافی عرصے سے یہ کہا گیا کہ جی بنی گالہ میں صفائیاں شروع ہو چکی ہیں، کافی عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ جب تک ایگزیکٹ چیزیں نہ ہوں کنفرم ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالہ جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جی کہ وہ جا سکتے ہیں، ان کی اہلیت بھی ہے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ علی امین اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہے جہاں سے عمران خان کو آزادی ملنی ہے، جہاں سے اسے رہائی ملنی ہے۔ یہ بات آپ مانتے ہیں، اسے ایگری کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور رات کو ایک میں نے پروگرام کیا کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تب تک وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے جب وہاں سے انہیں آرڈر ملے گا۔ تو لیکن آرڈر لے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ دیکھا ہوگا، آپ کو 26 نومبر یاد ہے، یہاں سے سارے معاملات، تو ان کی میٹنگز کہاں ہوئیں یہ اعزاز سید کی خبر تھی، ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر علی امین کو چھوڑ دیا جائے تو علی امین کہیں نہ کہیں کو رستہ نکال لیں گے، اور وہ رستہ نکال رہے ہوں گے کیونکہ ان کے اوپر بھی بڑی سختیاں ہیں۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ خان صاحب کو ان سے اتنے خوش نہیں ہیں کہ جس طرح سے میں نے جس مقصد کے لیے علی امین کو بنایا تھا ذرا وزیر اعلیٰ بنے۔ صدیق جان صاحب کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ کے پی کے اندر بھی میری جو ایک ورتھ تھی پی ٹی آئی کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو انگیج کرنے میں یہ لوگ اس طرح سے کامیاب نہیں رہے۔
ہائی کورٹ کے باہر اس دن ایک بندہ آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں محکموں کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, آپ بھی موجود تھے یہاں, ٹھیک ہے, وہاں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی. اگر علی امین, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ علی امین کے لیے یہ پل صراط سے کم سفر نہیں ہے, یہ جنت بڑا بہت بڑا امتحان. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے پاس, باقی لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا, 3 سے 4 لوگ ہیں جو خان صاحب کے لیے بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. مروت صاحب بھی ہو سکتے ہیں, مروت صاحب کی بھی گپ شپ اچھے لیول پہ ہے, وہ سابق جج رہ چکے ہیں, اور پاکستان میں جو جج ہوتے ہیں ان کی گپ شپ بڑے اچھے لیول پہ لوگوں اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور علی امین ہو کی سکتے, فواد چودھری صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب کو اینٹی سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی کے. شیخ رشید کا بھی شیخ رشید کا, دیکھیے شیخ صاحب بہت بڑا نام ہے. شیخ رشید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دوسرا شیخ رشید پیدا نہیں ہو سکتا. آپ ان کے حامی ہوں, آپ ان کے خلاف ہوں, لیکن آپ شیخ رشید کی سیاست کا تجزیہ کیے بغیر پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتے. 16 بار ایک بندہ وزارتوں میں رہا ہو, اور 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے. اگر ایک وزارت انہوں نے 5 سال بھی اگر گزارے ہوں, یا 2 سال بھی گزارے, 30-35 سال تو ان کے بن جاتے. اور وہ کہا کرتے تھے میں فلاں گیٹ سے میں نے سیاست سیکھی ہے, تو وہ گیٹ کن کا یہ بھی آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی رول ادا کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ سابق آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, وہ خود اب بھی کچھ پریشانیوں میں, ٹینشنز میں, سیاست سے کنارہ کشی نے اختیار کی ہوئی ہے. لیکن کوئی دن ایسا ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ بھائی میں نے خان کو ریلیف دلوانا ہے. تو یہ 3 سے 4 جو لوگ ہیں نام, میں پی ٹی آئی کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے, اعظم سواتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندر زیادہ تر تعداد جن لوگوں کی ہے, وہ لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے نا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہر بندے کی کسی تک پہنچنے کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ڈائریکٹ ہے, کچھ لوگوں کا انڈائریکٹ ہے, امپریشن ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی ورتھ اتنی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب جو لوگ ان کے بارے میں اس طرح کے لوازمات استعمال کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنی ورتھ کم ہے. اگر وہ خان صاحب کو ریلیف کسی بھی قسم کا پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو یہ جو لوگ ہیں نا, آپ کو علی امین جیسے لوگ اور اس طرح کے دیگر جو فواد چودھری جیسے لوگ, اعظم سواتی جیسے لوگ, شیخ رشید کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو بات شروع کروا سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بات شروع بھی نہیں ہو سکی. کیا شاہ محمود قریشی اگر باہر آتے ہیں تو عمران خان کی رہائی کے چانس زیادہ ہے؟ شاہ محمود کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا. سپریم کورٹ میں جس دن خان صاحب کو 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت ہوئی, شاہ محمود صاحب کے ایک وکیل سے میری گپ شپ ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی مجھ سے سب سے زیادہ ناراض ہے. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شاہ محمود کو کوئی نہ کوئی ریلیف دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور انہیں کافی حد تک ریلیف مل بھی چکا ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, وہ یہ جو آن سٹنگ گراؤنڈز میں ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر شاہ محمود صاحب باہر آتے ہیں تو ہماری جگہ ختم ہو جائے گی. جیسے پرویز الہی نے ایک دفعہ کہا تھا جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اپنی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کرائی گئی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا ان کا اشارہ کس طرف. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب مجھے آخری سوال ہے میرا, آپ یہ مجھے بتائیں سردار صاحب, کیا آپ ان عوام کا رخ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بدلے گا, اور ضرور بدلے گا, اور بدل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو دنیا کا ایک سینیریو چل رہا ہے نا, آپ نے دیکھا قطر کے ساتھ کیا ہوا. شہباز شریف صاحب پہنچے, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, سارے معاملات ہوئے. آرمی چیف صاحب بھی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بلکہ سعودیہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور خبر یہ ہے کہ ایک مسلم ایک پلاٹ بننے جا رہا ہے پورا. اس پلاٹ کے اندر جتنے بھی یہ عرب کنٹریز ہیں اور باقی مسلم کنٹریز ہیں, جس میں ترکی وغیرہ بھی شامل ہے, وہ اس پلاٹ کا جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا, کوشش کی تھی کہ یہ معاملات بن جائے. جس طرح اسرائیل کو ہم نے جواب دیا, احسن اقبال نے زندگی میں پہلی بار انہوں نے جھنڈا پاڑ کے رکھ دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلے کر لیے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا, جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پوری قوم کو ایک آنے کی ضرورت ہوتی ہے. یونٹی بہت ضروری ہے. اس یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یا فارورڈ کرنے کے لیے عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں سب دوستوں کو, سب اپنے ویورشپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی بالکل قریب ہے. بنی گالہ کی صفائیاں ہونی شروع ہو چکی ہیں, اور آپ لوگ بالکل اپنی تیاریوں میں رہیں. یہ سردار صاحب نے مجھے بڑی اہم خبر دی ہے, اور اس خبر پہ آپ فوکس رکھیں, اور اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.